حابیل اور قابیل۔ جب حضرت آدم اور حوا مل کر رہنے لگے، دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا، 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ قابیل کا جنم ہوا تو ساتھ میں ان کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئیں۔ اسی طرح حابیل کا جنم ہوا تو بہن یہودا بھی پیدا ہوئی۔ خدائی حکم کے مطابق حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیاہے جاتے تھے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینے کا حکم دیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم نے حل یہ نکالا کہ دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو عقلیہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، پھر بنا دھوئیں کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھا گیا۔ حابیل نے تو ایک مینڈا رکھ دیا اور قابیل نے ایک ٹوکرا گیہوں لے جا کر وہاں رکھ دیا پہاڑ پر۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابیل جل اٹھا، بولا حابیل میں تجھ کو اب قتل کر دوں گا۔ حابیل بولے اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو میں تجھ پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابیل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابیل شہید ہو گئے۔ قابیل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابیل کے شہید ہونے پر قابیل جب ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا، بھائی کی لاش اٹھائے پھرتا رہا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، کس طرح لاش کو دوسروں کی نظر سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، کوے، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے نے مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ قابیل اس پوری واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، من ہی من سوچنے لگا افسوس کہ کوے کے سے بھی گھٹیا ہوں میں، اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو ڈھانک دیا۔ قابیل کا یہ جرم بھیانک تھا، خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو۔ قابیل کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش پہنچا، وہاں وہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کعبہ کو حج کے واسطے جایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کعبے پر جاتے رہتے تھے حج کے لیے۔ ایک بار عرفات پہاڑ گئے، جب وہ عرفات پہاڑ پر گئے، اللہ تعالی نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل کی روحوں کو، جن میں اچھوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف لا کھڑا کیا اور ان سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لی اور اسے حجر اسود کالے پتھر
میں امانت کے طور پر رکھ دی۔ حضرت رضی اللہ عنہ اسی لیے حضرت علیہ السلام اسی لیے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی حج کرے گا، جو حضرت رضی اللہ عنہ اجمعین جو بھی روایت کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جو بھی حج کرنے جائے گا اس کی گواہی حجر اسود جو پتھر لگا ہوا ہے وہ گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اپنی اتنی نسل کو دیکھی تو خدا سے عرض کیا کہ خداوند اتنے سارے لوگ دنیا میں کہاں سمائیں گے؟ ارشاد ہوا کہ یہ تمام روحیں ایک ساتھ دنیا میں نہیں آئیں گی، کچھ کو زمین پر رکھوں گا، کچھ مرنے کے بعد زمین کے نیچے ہوں گے، کچھ کو باپوں کی پشت میں اور کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہوں گی۔ حضرت آدم جب عرض کر رہے تھے اس وقت حضرت آدم کی سیدھی طرف ایک حسین نوجوان موجود تھا، وہ رو رہا تھا۔ حضرت آدم کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تمہاری نسل ہی کا ایک نوجوان ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے، نام داؤد ہے، ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا عمر کیا ہے؟ بتایا 60 برس۔ پھر حضرت آدم نے قبلے کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ خداوند میری عمر تو نے 1000 برس کی مقرر کی ہے، میری اس عمر میں سے تو اس کو 40 برس دے دے۔ اللہ نے قبول کر لی۔ اس طرح جب حضرت آدم 960 سال کے ہو گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو حضرت آدم نے فرمایا ابھی تو عمر کے 40 برس باقی ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ 40 برس تو آپ نے میثاق کے دن حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہ رہی تھی، اسی لیے وہ برابر انکار کرتے رہے۔ اللہ نے بہرحال ان کی بات مان لی، لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ہر معاملے میں گواہوں کے ساتھ لکھ لیا جایا کرے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ حضرت آدم بیمار ہوئے تو ان کو بہشت کے میووں کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اولاد سے کہا کہ وہ اسے حاصل کرے۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ جبریل اور کئی فرشتے کفن اور خوشبو بہشت کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے حضرت آدم کی خواہش کا ذکر کیا۔ حضرت جبریل نے بتایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کو وہاں پہنچا دیں جہاں وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ اور مجھے خدا کے فرشتوں پر چھوڑ دو۔ حضرت آدم خدا کی یاد میں لگ گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت شیس علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق پڑھائی اور حضرت آدم کو دفن کر دیا گیا۔ قیامت تک آدم کی نسل کے لیے نماز جنازے کی یہ رسم اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔